السلام علیکم خواتین و حضرات، 20واں روزہ اور رمضان کا دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے، تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ تاریخ میں بہت بڑا نام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ آپ نے حدیث کو جس انداز سے اکٹھا کیا اور وہ سب جو کہہ لیجئے بعد میں امت کے کام آئیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے اس چیز کا۔ ایک بڑا ہی مشہور واقعہ ہے امام احمد بن حنبل کے حوالے سے۔ آپ کو اطلاع ملی کہ خراسان کی وادی میں ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثلاثی حدیث موجود ہے۔ ثلاثی حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جو 3 واسطوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی تک پہنچے۔ تو یہ بڑے اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی کہ کسی کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی میسج ہے اور اس کے پاس وہ ریکارڈ کی شکل میں پڑا ہوا ہے۔ تو آپ امام احمد بن حنبل وہ بڑی مسافت طے کر کے، سفر کر کے اور بڑی مشکل سے وہاں پہنچے۔ اتنی صعوبتوں کے بعد جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص اس وقت کتے کو کھانا کھلا رہا ہے۔ آپ نے سلام کیا تو شخص نے جواب بھی نہیں دیا اور بڑے اطمینان کے ساتھ کتے کو کھانا کھلاتا رہا۔ تو جب وہ اس نے کھانا کھلا لیا، فارغ ہوا، فارغ ہونے کے بعد وہ متوجہ ہوا اور آپ سے کہنے لگا کہ یقیناً آپ کو برا لگا ہوگا کہ میں نے آپ کی طرف دھیان نہیں دیا اور کتے کو میں کھانا کھلاتا رہا۔ تو امام نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، میں بڑا حیران ہوا کہ میں نے سلام کیا، تم نے میری طرف کوئی دھیان نہیں دیا اور آرام سے تم کتے کو کھانا کھلاتے رہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے اس کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو امید دینا، اور یہ مفہوم حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی کو ایک امید دینا یا کسی کی آپ سے امید لگی ہوئی ہے اور وہ آپ اگر امید پوری نہیں کرتے، یعنی آپ نے ایک ایسا رویہ دیا، آپ نے ایسا رسپانس دیا کہ کسی کو ہوپ دے دی اور وہ امید پوری نہ کی، اگر ایسا آپ نے کیا تو اللہ جو آپ کو اللہ سے امید ہے وہ پھر اللہ پوری نہیں کرے گا اور آپ کو جہنم میں جگہ ملے گی۔ تو یہ حدیث اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو اس میں کتنا گہرا ایک مفہوم ہے کہ ہم بے شمار لوگوں کو ایک لارہ لگا دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، جھوٹی آس امید باندھ دیتے ہیں، یا پھر کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں جو حقیقت کے بالکل قریب نہیں ہوتا، اس کی کوئی ریئلٹی نہیں ہوتی اور وہ ہو نہیں سکتا۔ کوئی ایسا کام کہہ دیتے ہیں جو ہم کر نہیں سکتے، کوئی ایسا وعدہ کر دیتے ہیں جو پورا نہیں کر سکتے۔ تو اگلی بات اسی واقعے کی، تو آپ نے امام احمد بن حنبل نے شکریہ ادا کیا اور اس شخص نے پھر کہا کہ آپ وعلیکم السلام، لیکن آپ بتائیے کیوں آئے آپ؟ تو آپ نے کہا کہ جس مقصد کے لیے میں تیرے پاس آیا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے، میں اس حدیث کو سننا چاہ رہا تھا۔ اور کیا خوبصورت حدیث ان صاحب نے امام احمد بن حنبل کو بتائی۔ تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا تفصیل بتا دیجئے واقعے کی۔ تو وہ جن کے پاس حدیث تھی انہوں نے بتایا کہ قریب کی بستی سے لوگ محبت سے کھانا میرے تک لے کر آتے ہیں، تو یہ کھانا میرے تک آ رہا تھا اور رستے میں اس کتے نے دیکھ لیا اور یہ بھوکا تھا، بڑا شدید بھوکا تھا، اور یہ اس امید کے ساتھ پیچھے پیچھے چل پڑا کہ جب یہ کھانا مجھ تک پہنچے گا تو میں اس میں سے کچھ کھانا اس کتے کو کھلاؤں گا۔ تو یہ امید جو ایک جانور کی امید تھی میں نے وہ بھی پوری کی۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے ہم سے کتنے لوگ منسلک ہیں، جائز امیدیں، ایسی امیدیں جو پوری کی جا سکتی ہیں۔ ہم یاد رکھیے گا اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے عرضی پیش کر سکتے ہیں کہ یہ چند کوششیں تھیں جو میں نے پوری کی۔ انسانوں کو کبھی سیٹسفائی نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلکان کر لیں، ہلاک کر لیں، تھکا دیں، یا وہ ایک جو بڑا خوبصورت ایک جملہ میں اکثر کوٹ کرتا ہوں واصف علی واصف صاحب کا، کہ آپ فرماتے تھے کہ دیے کی روشنی دینی چاہیے، دیے کا تیل نہیں دینا چاہیے۔ یعنی روشنی دینا تو کام ہے، لیکن اگر تیل دے دیا تو دیا ہی نہیں رہے گا۔ تو آپ یہ یاد رکھیے زندگی میں وہ چیزیں جو آپ کی ضرورت میں ہیں، بڑی اہم ہیں، انہیں پورا کریں، لیکن اگر کسی کو امید دی ہے اس امید کو ضرور پورا کر دیں کیونکہ اس کا ثواب ہے۔ اور ہو سکے تو کم سے کم امید دیں، بلکہ جو سن رہے ہیں وہ یہ بھی گزارش کروں گا امید لگائیں بھی کم سے کم۔ جب آپ زیادہ امیدیں لگاتے ہیں تو آپ ڈس ہارٹ ہوتے ہیں، آپ پشیمان ہوتے ہیں، آپ دکھی ہوتے ہیں۔ کم سے کم امیدیں لگائیں، اور جو امید دینے والے ہیں میری گزارش ہے کہ امید دیں، ایسی امید دیں جو پوری کر سکیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کتنی بڑی ایک بشارت بھی ہے، کتنی بڑی ایک اطلاع بھی ہے
کہ اگر آپ امید دی ہوئی اور پوری کرتے ہیں تو جو اللہ سے آپ نے وائس ورثہ کر لیں، اللہ سے آپ نے امید لگائی وہ آپ کی پوری ہوگی. لیکن اگر آپ دی ہوئی امید پوری نہیں کرتے تو جو امیدیں آپ نے اللہ سے لگائی ہوئی وہ پوری نہیں ہوں گی. اپنا بڑا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ.